السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ راولپنڈی میں شروع ہو گیا۔ 3 کھلاڑی اس وقت کاؤنٹی چیمپئن شپ میں بزی ہیں۔ رضوان وہاں پر ہیں، اظہر علی اور شان مسعود، یہ تینوں وہاں پر ہیں اور یہ کیمپ سے انہیں تھوڑا آگے بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ان کو استثنا بھی حاصل ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ ٹیم کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ پریکٹس میں فواد عالم کل کیمپ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ آج پہلے دن ہلکی پھلکی جاگنگ اور ردم میں لانے کی کوشش کی گئی، اتنی زیادہ بالنگ اور بیٹنگ پریکٹس نہیں کی گئی، لیکن سری لنکا کے اسپنرز کو کھیلنا سب سے بڑا ٹاسک ہوگا پاکستان کے بیٹسمینوں کے لیے، کیونکہ ابھی آسٹریلیا کو انہوں نے ہرا کے بھیجا اور خاص کر اپنی کنڈیشن میں ان کے اسپنرز بہت سازگار ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن کی وجہ سے جو ان کے لیے خاصی سازگار ہوتی ہے، لیکن آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، پاکستان نہیں ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن میں ہمیں کھیلنے کی عادت ہے اور اسپنرز کو ہم تھوڑا سا زیادہ بہتر کھیل لیتے ہیں، لیکن کنسرن جو خود چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے بھی پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں شو کیا تھا کہ مڈل آرڈر بیٹنگ پاکستان کی سٹرگل کر رہی ہے اور ایک مرتبہ اگر وہ ذرا سا بھی مشکل میں آ جائے تو پھر ایک ایسا لگتا ہے کہ بیٹنگ لائن اپ میں بونچال آ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے اور اس کا تذکرہ ہم کافی پہلے سے کر رہے ہیں، صرف ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں بلکہ آپ کی او ڈی آئی کرکٹ میں بھی آپ کی مڈل آرڈر بیٹنگ خاصی سٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی ایشوز ہیں۔ اکتوبر میں ہونے والی پاکستان جونیئر لیگ مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ رمیز راجہ صاحب کی خواہش ہے، جو ان کا اپنا برین چائلڈ ہے پی جی ایل، کہ بڑے سٹارز، دنیا کے ٹاپ کلاس سٹارز جو ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ، جو انڈر 19 بچے ہوں گے ان کے ساتھ ڈگ آؤٹ شیئر کریں۔ تو یہ خاصا ایک ان کا فیصلہ زبردست ہے، لیکن اکتوبر میں ہی ورلڈ T20 آسٹریلیا میں شروع ہو رہا ہے اور اس ورلڈ T20 کو دیکھتے ہوئے بہت سارے میگا سٹارز جو ہے وہ وہاں پر مختلف ٹیم کے لیے ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، کچھ مختلف چینلز کے لیے کمنٹری کر رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ہے، لیکن ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اس کوششوں میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان جونیئر لیگ ضرور ہو۔ رمیز راجہ صاحب نے یہ بھی عندیہ دیا تھا کہ 4 فرنچائزرز پاکستان سپر لیگ کی وہ بھی خواہش ظاہر کر چکی ہیں کہ پی جی ایل میں بھی وہ اپنی ٹیم کو خریدیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب نے جس وقت تقرر کیا میتھیو ہیڈن کا ایز اے بیٹنگ کنسلٹنٹ ورلڈ T20 کے لیے، تو ایک جواز انہوں نے یہ پیش کیا کہ پاکستان نے چونکہ آسٹریلیا کی کنڈیشن میں کھیلنا ہے اور میتھیو ہیڈن خاصے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ شان ٹیٹ آسٹریلیا کے فارمر فاسٹ بالر، وہ آلریڈی پاکستان کے بالنگ کوچ ہیں، تو پھر بیٹنگ اور بالنگ دونوں شعبوں میں اب پاکستان کو آسٹریلینز کی خدمات حاصل ہوں گی، جو کرنٹ کنڈیشن، جو موجودہ کنڈیشنز ہیں، آسٹریلین کنڈیشنز ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یوسف کو بھی کنٹینیو کیا ہے، محمد یوسف ایز اے بیٹنگ کوچ وہاں جائیں گے۔ تو یہ تمام کے تمام فیصلے کس طریقے کے، شان مسعود کی کارکردگی لاجواب ہے، وہ ٹیم میں تو منتخب ہوئے لیکن کمال کر دیا، انہوں نے اس 2022 میں 2000 سے زائد فرسٹ کلاس رنز وہ اسکور کر چکے ہیں۔ انگلینڈ میں انہوں نے 12 میچوں میں 1000 رنز مکمل کر لیے ہیں، ان کی شاندار فارم، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ اب تک شان مسعود کو موقع نہیں مل پا رہا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو مڈل آرڈر بیٹنگ کے اندر موقع دے دیا جائے تو بابر اعظم کہتے ہیں کہ شان مسعود کو مڈل آرڈر بیٹنگ میں موقع دینا یہ زیادتی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لیکن حارث کو آپ نے کھلایا تھا ابھی او ڈی آئی کرکٹ میں، تو وہ وکٹ کیپر نہیں ہے، وہ اوپنر نہیں ہے، تو باتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ میں بات کروں گا ان تمام ایشوز پر، میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام، اپنے وقت کے ورلڈ کلاس آف اسپنر، فارمر ٹیسٹ کرکٹر، بنگلور ٹیسٹ کے ہیرو، کوچ، سلیکٹر، تقریباً تمام ہی ذمہ داریاں انجام دی، کمنٹری بھی یہ میرے ساتھ کئی میچز میں کر چکے ہیں۔ توصیف احمد صاحب، بہت بہت شکریہ توصیف احمد صاحب، کے ٹی پی ایل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ سر سب سے پہلے آ جاتے ہیں، کیمپ کا آغاز ہو گیا اور جو میں بات کر رہا تھا، آپ کا اپنا شعبہ اسپن بالنگ، یاسر شاہ کے آنے کے بعد کتنی تقویت ملی ہے پاکستان کی بالنگ کو، لیکن یاسر شاہ کا ویسا ہی ہونا ضروری ہے جب انہوں نے فاسٹسٹ 200 آؤٹ کیے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں؟ جی ہاں، بالکل لیگ اسپنر کا ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں یقینی طور پہ، ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ کچھ لوگ باہر کھیل رہے ہیں اور پھر آئیں گے ایسی پچ پہ وہاں سے کھیلنے کے بعد، تو مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہم اسپن کو اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہے، چاہے یو اے ای ہو یا کوئی بھی ہو، لیفٹ آرم اسپنر ہمیں زیادہ، اور سری لنکا کے رنگنا ہیرات تو ہمیں ویسے بہت حیران کر چکے ہیں۔ جی ہاں،
ایک ورلڈ کلاس ٹیم جو اسپنر کی ماسٹر تھی کھیلنے کی. اسپنر بھی ان کے پاس بہت تھے ایک ٹائم میں, ظاہر ہے اسپنر پاکستان کے پاس بہت رہے ہیں, انڈیا کے پاس بہت رہے ہیں, لیکن ہمارے بیٹسمین اتنے تگڑے ہوتے تھے کہ اسپنر کو ڈومینیٹ مشکل ہو رہا تھا. اور یہی انڈیا کا تھا کہ اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں, میں اب سے نہیں کہہ رہا, یہ یونس جب گئے ہیں اس کے بعد سے بھی جو ہے ہم اسٹرگل کرتے نظر آئے کافی اسپنرز پہ. تو شعبہ ڈیفینیٹلی ضروری تھا, لیکن جس طرح کی چینجز ایک دم کی غلط کیا صحیح کیا, یہ کچھ مکس اپ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ساجد کو لیا, ظاہر ہے ان کے پاس لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں, اور سلمان علی آغا کو لیا ہے ایز اے آل راؤنڈر. تو ہم کافی ٹائم پر بات بھی یہ کر چکے ہیں کہ ہم ساجد کو ہم نے صحیح کھلایا یا غلط کھلایا, اور اگر صحیح کھلایا تھا تو یہ تو ٹرننگ جگہ تھی, یہاں لے جاتے اس کو. یاسر کی وجہ سے باہر کیا ہوگا؟ نہیں, یاسر کی جگہ نہیں ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ لیگ اسپنر ہے. وہ کتنے اسپنر لے کے جاتے؟ نعمان علی آلریڈی ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ, اب ہمیں مشکل کہاں آ رہی ہے, وہی مڈل آرڈر کا ذکر آپ نے جہاں. میں آپ کے پوائنٹ سمجھ گیا ہوں کہ ساجد آیا اتنی بڑی پروڈکٹ تھے کہ جس سطح پہ موقع دیا گیا, اور توصیف بھائی بات بہت مقصد ہے, بہت کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں. توصیف بھائی کی ایک بڑی اچھی عادت ہے, لیکن ایک ہسٹری رہی ہے توصیف بھائی. آپ, عبدالقادر صاحب اور اقبال قاسم صاحب, تین ورلڈ کلاس اسپنر ایک ساتھ پاکستان ٹیم میں موجود تھے. ڈیفرنٹ تھے تینوں ڈیفرنٹ تھے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپشن مل جائے تو تین بھی کھلا سکتے تھے. آپ تینوں اس کوالٹی کے کھیلے ہیں, ایک آدھ جگہ کھیلے بھی ہیں. دین اس کے بعد اگر آ جاتے ہیں تو ثقلین مشتاق احمد, سعید اجمل, آپ کے یاسر شاہ. لیکن جو کوالٹی اسپنر ہم نے لاسٹ دیکھا وہ یاسر شاہ کو دیکھا, اور یاسر شاہ کے بعد میری اپنی ذاتی رائے میں لانگر فارمیٹ میں آپ شاداب کو یوز کر لیتے ہیں وائٹ بال سے, لیکن ریڈ بال کی اگر میں بات کروں تو چاہے زاہد محمود آپ لے کر آ جائیں, چاہے نعمان کو لے کے آ جائیں. اب نعمان کو آپ 42 سال کی عمر میں ڈیبیو کرا رہے ہیں, 40 سال کی عمر میں ڈیبیو کرا رہے ہیں, تو اس کا مقصد ہے کہ اس پورشن میں آپ نے کام ہی نہیں کیا کہ یاسر شاہ کے بعد کون اس کو ریپلیس کرے گا. اگر یاسر نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس, ہم دنیا کے وہ ملک ہیں کہ کوالٹی اسپنر نہیں ہے فار ٹیسٹ کرکٹ. ایگری کریں گے؟ دیکھیے ہم نے بہت جگہوں پہ جو ہے کوشش ہی نہیں کی, اس میں بیٹنگ بھی لے لیجئے, اور بھی ہم نے کوشش نہیں کی آنیسٹلی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم باہر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, میں ہی کیا کوئی اور بھی, اور جیسا آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ کسی کو مجھے نہیں کہتا, اور ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے کہنے پہ اگر آپ وہ چیز کریں. ہم نے پہلے کہا کہ جی کیوں حارث کو کیپنگ نہیں کرائی جا رہی, تو آخری والے میں کرا دی. اس کے بعد اگر ہم دوسری چیزوں میں دیکھیں کہ جی شان مسعود کو ہم کیوں نہیں لیا, کیا ہوا, شان مسعود کو آپ نے لے لیا. مطلب یہ چیزیں, شان مسعود کو تو پچھلی سیریز میں بھی لیا تھا, اگینسٹ آسٹریلیا بھی آپ نے شامل کیا تھا, لیکن آپ نے کھلایا نہیں تھا. اس کے باوجود ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جب بنا رہے ہیں نا, ایک وہی پرانی باتیں کہہ کے لگے گا جیسے پرانا پروگرام چل رہا ہے, وہی بات کہ بینچ پہ باہر کوئی بیٹھنا نہیں کہیں گے تو دیکھیں پرانی بات جب تک صحیح نہیں ہو جائے تو پھر پرانی بات پہ آپ جیسے لوگوں کو تو قائم رہنا پڑے گا. میں ہر اس میں کہتا ہوں, اور کسی اس نظریے سے نہیں کہتا, جو نظر آ رہا ہے وہ کہتا ہوں. نہ مجھے وسیم صاحب چیف سلیکٹر سے اتنا وہ ہے, جو چیزیں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا بار بار, کہ ہمیں کوئی اس سے نہیں, ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا اندر جا کے, ہم نے سب کچھ دیکھا. بٹ چیزیں اگر ٹھیک ہو رہی ہوں نا تو اس میں ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہوں. اور اپنی جگہ حارث کو جب کھلایا تھا تو آپ کوئی بھی بتا دے کہ جسٹیفائی کر دیں, جسٹیفائی کہاں سے, کیا ہوا؟ نہیں کوئی سلیکٹر یا سلیکشن کمیٹی وہ چیز جسٹیفائی کر دے, نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. بھائی دیکھیے نا, ٹیمیں اسی طرح بنتی ہیں, اور ایک ٹریک پہ آ جاؤ, اس لیے کہ ہمیں آگے بہت مشکلات آئیں گے. تو آپ نے ابھی بات کی وسیم کی, بات کی چیئرمین سلیکشن کمیٹی کی. اس سے پہلے جو سلیکشن کمیٹی تھی آپ اس کے ممبر تھے, انضمام الحق چیئرمین تھے. رمیز راجہ صاحب آئے, احسان مانی صاحب کے دور میں جتنی تقرریاں ہوئی تھی انہی تمام لوگوں کے ساتھ رمیز راجہ صاحب نے کام کیا. رمیز راجہ صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ون مین شو ہیں, بہت زیادہ اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے. انہوں نے اپنی ٹیم بھی نہیں بنائی, ایون کہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی تبدیل نہیں کیا. کیا اس کا آپ کو ریزن دکھائی دیا؟ پرسوں پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ فی الحال تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ صرف ایک دو لوگوں کی خواہش کی وجہ سے کیا چیئرمین کو بدل دیں؟
کیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، جب بھی حکومت بدلے گی تو چیئرمین کرکٹ بورڈ کو بھی بدلنا پڑے گا، سیاست کو اور کھیل کو علیحدہ رکھا جائے؟ ان کے لاجیکل پوائنٹ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہیں اپنی ٹیم بنانی چاہیے تھی. اب تو انہیں خاصا ٹائم ہو گیا تھا. اگر اس ٹیم پہ بھی وہ اس طرح بھروسہ نہیں کر رہے اور ٹیم بھی نہیں بنا رہے تو کیا وہ خوف زدہ ہیں کہ آج نہیں تو کل ان کو ریپلیس کر دیں گے شہباز شریف صاحب؟ خوف زدہ بظاہر تو مجھے نہیں لگ رہا ہے، باڈی لینگویج سچ نہیں ہے. ہاں تھوڑا ڈاؤن ضرور ہوئے ہے کہ بھئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، بٹ ٹائیگرز کی باڈی لینگویج ہمیشہ ڈیفرنٹ رہی ہے. ہاں میرا جیسا آدمی ہو کہ مجھے کہیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں تو جو کچھ تھوڑا سا نیچے بیٹھ جاؤں، لیکن اس کے لیے تو راستے بڑے ہیں. سچی بات ہے، وہ صحیح بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آپشنز بہت ہیں، وہ باقی کرکٹر سے مختلف ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں لے رہے، وہاں تو وہ ڈالرز میں رہتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، بٹ بات یہ ہے کہ جیسے وہ آئے ہیں اس کے بعد تو مشکلات ہی مشکلات آئی ہیں. مشکلات کیا، ٹیمیں واپس چلی گئیں، کچھ ایسا ہوا، پھر کچھ ایک دم گورنمنٹ چینج ہو گئی، اور پھر وہ میری نظر میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر سیٹل ہوئے ہوتے صحیح تو کافی کچھ اٹھا پٹاخ جسے کہنا چاہیے نا، اچھاڑ پچھاڑ ہونی تھی. یعنی سیٹل نہیں ہوئے ہیں وہ. اگر وہ سیٹل مطلب ابھی ایک دم سارا کچھ کر دیتے. آپ سسٹم کا بہت حصہ رہے ہیں. سیٹل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ چیئرمین کرکٹ بورڈ بن گئے اور کیا سیٹل ہونا ہے؟ نہیں وہ ایک دیکھیں نا، ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ، میں نے تو پہلے بھی بیٹھ کے کہا تھا کہ ابھی بھی ٹرینٹڈ لوگ موجود ہیں اس میں، ہماری کرکٹنگ اس میں ہر سرکل میں، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے. تھوڑا سا میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، کچھ لوگوں کے وہ آنے اس کو ہٹا رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، اس کو کوچز کی بھی بات کر رہا ہوں، ویسے بھی کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ اس معاملے میں ڈیفینیٹلی جب سب کو پتا ہے تو انہیں بھی پتا ہے. وہ 3 کوچز باہر سے گورے لانے کے اس میں ظاہر ہے یہاں سے پھر 3 تو ہٹیں گے نا، کوئی بھی ہٹے جس میں جس نیوزیں آ رہی ہیں جو بھی ہے. لیکن ہم خود صحیح کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں تو یہ بات کرتا ہوں، ہم خود صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیا لوگوں کے کندھے پہ چڑھ کے ہی اس پوزیشنوں پہ بیٹھیں گے؟ نہیں، آپ غلط کریں گے نا، کہیں نہ کہیں اللہ میاں آپ کو جو ہے گرا دے گا. اس لیے گرائے گا کہ آپ سسٹم کو صحیح کر نہیں رہے ہیں. یہ ہم پہ بھی فرض ہوتا ہے. آپ کل ہی آپ نے دیکھا وہ ایک لال کمار کے ساتھ جو حیدرآباد میں کیا گیا، آپ بتائیے مطلب کوئی سوچنے والے نے، کوئی سیف ہی نہیں ہے کسی چیز میں. یار سلیکشن ہے اس میں شورشا، مجھے پتا ہے سلیکشن، لیکن بھائی ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کو بتاؤں نسیم بھائی، جو جن کی رسپیکٹ ہے اور وہ جب جاتے ہیں اور کرتے ہیں تو وہ اپنے اس پہ اڑے رہتے ہیں. کسی کے کہنے پہ کسی کو ڈال دو، کسی کے کہنے پہ کسی کو لے آؤ، دس از رانگ. اور پھر بددعائیں بھی بہت ملتی ہیں نا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کھل کے اب بھی نہیں کہہ رہے ہیں، کھل کے یہ بات تو ساری کہہ گئے ہیں آپ جو دل میں تھی، لیکن دیکھیے کھل کے بات باقی کوئی سمجھے نہ سمجھے، صرف اس سسٹم کو ٹھیک ہے. ہم اب میں جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار نکل گئے تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں ہے. اگر مجھے ضرورت ہے میری تو ضرور مجھے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے جس طریقے کی صورت ہے نا سر. پوزیشن ہے، آپ دیکھ لیں نا، یہ جو ٹیمیں ڈسٹرکٹ وغیرہ کی بن رہی ہیں یا آگے چل کے اس سے پہلے ہو رہا ہے، بہت خراب ہو رہا ہے. مجھے لوگ فون کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی میں تو اس کا پارٹ بھی نہیں ہوں، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں. عمران خان صاحب کی حکومت میں احسان مانی صاحب کو لگایا گیا، نیا آئین بنا، ان کے بعد اب رمیز رضا صاحب کو بھی اچھا ٹائم تو ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا ان کو بھی. آج تک وہ جو آئین بنا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جو ایسوسیشنز بننی تھی، جن کا ووٹ گورننگ بورڈ میں جانا تھا، وہ آج تک ایسوسیشنز نہیں بنی. آج بھی آپ ایڈ ہاک پہ چلا رہے ہیں. تو کس کو آپ اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے جس سلیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آیا کہ وہ جو ایڈ ہاک سیٹ اپ ہے وہ اس کا قصوروار ہے، یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جس نے اب تک کمانڈ اپنی رکھی ہوئی ہے انہی کے سلیکٹر جاتے ہیں اور منتخب کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اب یہی بتا رہا ہوں نا کہ کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہی لوگ چلے جا رہے ہیں. اور میرے حساب سے میں سچی بات بولوں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ابھی میں سمجھتا تھا کہ آتے ہی آپ ماضی میں اٹھا لیں کس کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا. بھائی ہمارے ہاں تو اٹیکنگ ہوتی ہے، کرکٹ اسی میں اٹیکنگ ہوتی ہے. ویسے ہم ہاتھ کون باندھے گا رمیز راجہ صاحب کے؟ نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک دم وہ شہباز شریف نے آ کے باندھ دی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے. اس سے پہلے بھی دیکھیں نا، ابھی ایک دم ہٹانا. اس سے پہلے تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے ان کے. ہاتھ بندھنے سے مراد میری یہ نہیں ہے ایک دم اٹھاک پچاک کریں گے نا وہ مشکلات ہوگی. لیکن
رہے کب کریں تو گے؟ کریں گے، میرا رہے تو سوال کریں یہ گے۔ ہے سر، اگر وہ رہیں گے تو ضرور کریں گے۔ نہیں تو ابھی تک تو وہ رہے ہوئے ہیں، ابھی تک تو وہ گئے نہیں ہیں، تو رہیں گے تو کریں گے۔ آپ کی بات ذرا زبردست ہے، لیکن چلتے ہیں ہیوسٹن امریکہ، جہاں شو کی جان فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر ہمارے بہترین دوست ساجد خان صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام، گریٹ نسیم بھائی آپ کو، گریٹ توفیق بھائی کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ساجد بھائی۔ ساجد بھائی بات یہی ہو رہی تھی کہ ساجد بھائی ایک بات تو بتائیں، آپ نے سری لنکا کی کنڈیشن میں کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے لاز مختلف ہوتے ہیں کہ بھائی تم چھوڑ کے آ جاؤ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اعظم خان اچھی کرکٹ کھیل رہے تھے، امریکہ میں ایک کلب سے کھیل رہے تھے، معین خان صاحب کے صاحبزادے، لیکن جب کیمپ لگا تو پھر اعظم خان کو آپ نے مدعو کر لیا کہ بھائی آئیں اور آپ کیمپ کا حصہ بنیں گے۔ کیمپ کون سا؟ جو صرف ریفریشنگ کیمپ آپ نے لگایا تھا، جو 26-27 کھلاڑیوں کا تھا، جس میں پہلے مرحلے میں 14 کھلاڑی اور دوسرے مرحلے میں بھی تقریباً اتنے کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن آپ نے ٹورنامنٹ کھیلنے سے بلا لیا کیمپ کے لیے۔ ابھی آپ نے سری لنکا کی کنڈیشن میں جا کے کرکٹ کھیلنی ہے۔ سری لنکا کی کنڈیشن انگلش کنڈیشن سے بالکل مختلف ہوگی، اور آپ کی تقریباً 3 پلیئنگ 11 کے رکن رضوان، اظہر علی، شان مسعود، تینوں انگلش کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں، اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ جوائن کریں گے آگے پاکستان کرکٹ ٹیم کو۔ ایز اے کرکٹر، ایز اے بیٹسمین، کنڈیشن کا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، اور قوانین سب کے لیے علیحدہ کیوں ہیں؟ بہت شکریہ نسیم بھائی، یہ لابی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا محمد حفیظ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا۔ اعظم خان امریکہ واسٹینڈ میں کھیل رہے تھے، وہاں پر ان کو بلا لیا گیا، اور یہ تمام چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ آن بورڈ موجود ہیں۔ آن بورڈ گریٹ توفیق احمد صاحب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں گریٹ بالر گریٹ بات کرے گا۔ ساجد خان پہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا، آج ٹیم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے نواز کو لگایا آپ پہ پیسہ؟ کھیلے گا یاسر جی، آپ پہ پیسہ کس نے لگایا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ساجد خان جو آف اسپنر جس کو بنایا، اس پہ پیسہ لگایا، اتنی کرکٹ کھلا دی۔ ساجد خان جو یقینی طور پر ایک بہت ہی اسٹرانگ گروپ سے اس کا تعلق ہے، بات ہی ہو رہی ہے۔ چلے اب بہت پیاری بات کر دی ہے توصیف بھائی نے، نام نہیں لیا، موجودہ سلیکشن کمیٹی کے 3 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے 3 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ جو نئی سلیکشن کمیٹی یقینی طور پر کانٹیکٹ ختم ہو رہا ہے، جس میں جاوید میاں کے بہن کے بیٹے فیصل اقبال کا کانٹیکٹ نہیں ہوگا۔ لابی کے تحت ارشد خان کو لایا جائے گا ڈنکے کی چوٹ پہ بلوچستان پہ، اور سندھ سے بھی یقینی طور پر باسط جو یقینی طور پر کوچ ہے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، میرے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں۔ کن کو؟ باسط کو، باسط علی کو، ارشد کو لا رہے ہیں۔ ارشد نے کیا کیا بھائی مجھے بتائیے؟ تو باسط ارشد خان نے پورا بیڑا گرک کر دیا وومنس ٹیم کا، آپ مجھے بتائیے۔ ارشد خان نے وومنس ٹیم کا بیڑا گرک دیا، وہاں وہ کچھ نہیں کر سکا۔ آپ بلوچستان کا کوچ بنا رہے ہیں، کیا پاکستان نے اجاز احمد نے کیا کام نہیں کیے؟ 2 سال سے لگا ہوا پاکستان کے انڈر 19 میں بیڑا کر دیا۔ ابھی توصیف بھائی انٹر ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے تھے، شعیب خان جو لڑکا خودکشی کرنے پہ تیار ہو گیا، مجبور ہو گیا، تو کرکٹ تو روڈ پہ آ گئے نا۔ ایک وائٹ پلیٹ فارم ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، پسند کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ جو رمیز راجہ ہمارا دوست ہے، ہمارا کپتان ہے، ہم رمیز راجہ کا اگینسٹ نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ارشد خان کس کے کہنے پہ آیا ہے؟ رائٹ بینک کی لابی ہے۔ نسیم بھائی آپ جیسا بڑا جرنلسٹ، اوکے میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ سعید بھائی آتا ہوں، یہ آپ انگلی سے ایسے کر رہے تھے؟ نہیں، وہ شعیب خان جو بچے ذرا کلیئر کر دیں، میں وہی چاہ رہا تھا ذرا کلیئر ہو جائے۔ وہ نیوز چلی تھی ایک، بٹ اس کے بعد کافی کچھ کلیئر ہوا۔ وہ ہے حیدرآباد کا ہی سلسلہ تھا، وہ بعد میں ایک ان کے شاید کوچ تھے، پھر اس کے بھائی کا اسٹیٹمنٹ آیا باقاعدہ کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی خودکشی یا اس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے غلط انفارمیشن چلی گئی، تو جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ سعید بھائی ویسے معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے نا سلیکٹر یا کوچ، اس کے خلاف بات نہیں ہوتی، اور جو آپ کا دوست نہیں ہوتا نا اس کے خلاف بات ہوتی ہے۔ ایسی میں اور بھی آپ کو انسیڈنٹ دے سکتا ہوں کہ جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کی جن سے دوستی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بات زیادہ نہیں کی جاتی، لیکن آپ لوگوں کو بھی اس بات کو تھوڑا توصیف بھائی برا نہیں مانیے گا، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے، ضرور ہے، بالکل ہے۔ ہم میں بھی خامیاں ہیں نا، جبھی تو ہم بتا رہے ہیں بات کہ جب یہ ہمارا سسٹم میں ہے بہت پرابلم ہے یار۔ سر تو اگر رمیز راجہ اگر جونیئر سطح پہ، میں سینئر پہ میں پھر بھی قائل نہیں ہوں، لیکن
خیر بریک کا کہا گیا ہے جونیئر سطح پہ کیا باہر سے کوچز کو لایا جائے یہ زیادہ بہتر ہوگا؟ جیسے پاکستان جونیئر لیگ کی بات ہو رہی ہے یا پاتھ وے پروگرام کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سلیکشن سے پہلے ان سے سلیکشن کرائی جاتی ہے اگر آپ نے ان کو باہر سے لانا ہے، تاکہ کسی کی کوئی پسند نہ پسند ہو ہی نہیں، آپ ڈائریکٹلی ان کو لائیں اور سامنے بچوں کو بٹھا دیں کہ بھئی یہ لڑکے ان میں سے سلیکٹ کر لو کہ کون سے لڑکے 100 جو ہوں گے وہ پاتھ وے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اگر سلیکٹ ہم نے کر لیے اس کے بعد ان کو لا کے اگر ہم تیار کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ بہتر فیصلہ ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ورلڈ کپ کے لیے آپ نے میتھیو ہیڈن کی بھی خدمات حاصل کر لی ہیں، شان ٹیٹ آلریڈی آسٹریلین آپ کے پاس ہے۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے جڑے امور پر۔ آل آؤٹ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام چیزوں پہ آل آؤٹ جائیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایک بہتر نظریہ اس کو پیش کریں۔ ہم اپنے لوگوں سے یہ بھی بات کر جاتے ہیں کہ بھئی ایک بائسنس پائی جاتی ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے آپ اس کے لیے بات نہیں کرتے، جو دوست نہیں ہوتا آپ اس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ ایگری بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں گا، لیکن ہمیں اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرنی ہوگی۔ اس لیے ختم کرنی ہوگی کہ یہ ہماری کرکٹ کو بہت دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ایسے بہت سارے بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو انڈر 16 جینون تھے، لیکن کبھی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی کہ بھائی آپ کی عمر زیادہ ہے، کبھی یہ کم ہے، کبھی وہ کم ہے، کبھی کسی کو شامل کر لیا، کبھی کوئی جینون پلیئر شامل نہیں ہو سکا۔ لیکن جونیئر سطح پر خاص طور پہ ہمیں کوئی ایک ایسے جو بالکل امپارشل قسم کے لوگ ہوں، جن کا کوئی اپنا اسٹیک نہ ہو، اور وہ اگر سلیکٹ کریں گے تو میرے خیال ہے کہ انڈر 16 کی سطح پہ یہ کام کیا جائے تو وہ بہت سارا ٹیلنٹ جو ہمارا وہیں پر ہی باہر ہو جاتا ہے۔ غریب کا بچہ ہی آتا ہے جی کرکٹ کے اندر، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے 95%، 96% غریب کا بچہ ہے، 4% پیسوں والوں کے بچے آ کے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلیں۔ اس سے یہ اتنا بڑا ریشو، اتنا بڑا فرق دکھائی دیتا ہے۔ مڈل کلاس گھرانے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے جن میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ انڈر 13، انڈر 16 کے ٹرائلز میں، کیونکہ کوئی سورس نہیں ہوتی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو وہ باہر ہو جاتے ہیں، اور کوئی جان پہچان والا بچہ ان ہو جاتا ہے اور وہ سسٹم میں چڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے وہ سسٹم سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان جونیئر لیگ کرانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر لازمی طور پہ اس جانب سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے سلیکشن کرنی ہے، وہ ایسے لوگوں سے کرانی ہے۔ توصیف بھائی آپ ایگری کریں گے کہ جن کی اپنا کوئی سٹیک نہ ہو؟ ہم تو دیکھیں نا، ایک فکر ہوتی ہے، فلاں نے مجھے فون کر دیا، فلاں نے آپ کو فون کر دیا، کوئی کسی ساجد بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کسی کا پسندیدہ ہے، 10 قسم کی سورس ہوتی ہیں، لیکن ان کو لائیں اس سے پہلے کہ یہاں کا سسٹم انہیں گھیر لے۔ اگلے دوسرے 2 دن میں پہلے ان سے سلیکشن کرائیں، اس کے بعد بولیں یہ سلیکٹ ہو گئے۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، آنیسٹی جو ہے نا وہ سب سے، اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا بہت خرابی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے ہی نہیں۔ آپ مجھ سے شرط لگا لیں، جب ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے کہ ختم ہو گئی، نہیں ہوگی ختم۔ اس لیے کہ جب ہمارے دل میں ہے ہی یہ، یار ابھی میرے سے آپ پوچھیں گے لوگ جب فرسٹ کلاس کرکٹ میں ظاہر ہے سلیکشن ابھی ہونی ہے، انگلینڈ کھیلنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے یہ لے آنا، کوچز کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ لے آنا، بعد میں لا کے وہ چیزیں دے رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے نا۔ ایسے بھی کلب کرکٹ کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو منگاتے ہیں لوگوں سے چیزیں کہ میرے لیے وہ فلاں چیز لے آنا، تو کیا ہوگا؟ مطلب میں بڑائی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میری بہت جگہوں پہ اس چیز پہ فائٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ لال کمار کی جو بات ہوئی ہے نا، میں بھی اس جگہ پہ رہا ہوں اور مجھے بھی پرابلمز آئی ہیں، بٹ ہینڈل کیا ہے بیکاز آف کہ اگر میں کہیں پہ اپنی پکڑ نہیں دے رہا نا تو میں کبھی بھی نہیں وہ کروں گا۔ اگر میں پکڑ اپنی جگہ دے رہا ہوں کہ میری بھی کوئی چیز ہے۔ حیدرآباد میں ایسا کیا ہے؟ حیدرآباد میں اتنا پریشر کیوں ہے؟ میرا شہر ہے، کون پریشر ڈالتا ہے یہ مجھے بتائیں تو صحیح۔ بات پریشر کی نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس کا بچہ کھیلے، وہ اپنی جگہ، بٹ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ لال کمار بہت اچھا لڑکا ہے، میں تو اس کو کھلا بھی چکا ہوں اپنے ساتھ، اور کافی، اور لیول 3 ہے وہ، اور بہت اچھا ہے سلیکشن۔ لیکن پوچھو تو جا کے آپ اس پہ اٹیک کر رہے ہو، اس کو جو کر رہے ہو، اس کو 15 یا 20 لڑکوں کا جو بھی اسکواڈ دیا ہے تو وہ اکیلے نے بنایا ہے، اس میں اتنا نہیں ہے کہ وہ اکیلا بنا لے گا۔ وہ جو لوگ اور انوالو تھے، ہمیں پتہ ہے، یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ رمیز راجہ صاحب جہاں اتنی چیزیں سوچ رہے ہیں، وہاں وہ جو آپ پاتھ وے پروگرام کر رہے ہیں نا 100 لڑکوں کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو 13 سے لے کے 19 سال کے بچے آپ منتخب کر رہے ہیں، ان کی تعلیم بھی دیکھیں گے، ان کی رہائش بھی دیکھیں گے، ان کا کھانا پینا بھی دیکھیں گے۔ وہاں پہ وہ جینون بچے لے آئیں، وہ جو کبھی اگر کسی مستری کا بچہ ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا تو وہ مستری کی دکان پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ کھیل نہیں پاتا۔
تو وہ کسی گوروں سے لا کے کرا لیں کہ جن کا اپنا کوئی سٹیک نہ ہو ٹیم سلیکٹ کرتے ہوئے, اور ان کو بھی ایسا نہ ہو کہ 5 دن چھوڑنے کے بعد سلیکٹ کریں, ورنہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہی کان میں اتنی چیزیں بھر دیں گے. آپ ان کو لائیں, سلیکٹ کریں, اس کے بعد کیا خیال ہے توصیف دیکھیے بھائی؟ نسیم بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بتائیں مجھے کیا سیفٹی ہے؟ اگر وہ اس کو کوئی بچاتا نہیں, وہ تو کٹ گیا تھا, اس کی تو مار پڑ جاتی, اس کو مطلب کوئی سیف ہی نہیں ہے. کچھ تو ہونا چاہیے. جو بھی چیزیں بنائی ہیں, ایسوسیشن ختم کی ہے, دوسرے لوگوں کو بنایا, کیا سیفٹی ہے اس کوچ کی؟ کیا سیفٹی ہے مجھے بتائیے نا. میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا, میں نے تو ہاتھ اوپر کر دیے تھے, میں نے کہا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک مجھے سیکیورٹی نہیں ملے گی. میں نہیں ہلا, اور الحمدللہ میرا پی سی بی نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا تھا, سچی بات ہے, اور میں اسی دھڑلے سے پیچھے ہوا. لیکن کام کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیے آپ بہت پریشر آتے ہیں, سب پتہ ہے, دیکھیں آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں اور بھی کہہ سکتے ہیں, مگر میں ایک چیز دیکھوں, اگر اصل چیز برائی کیا ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جونیئر لیول پہ جو بھی میچز ہوتے ہیں نا, اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں سر اصل وہیں تو آپ کا سسٹم چیک اینڈ بیلنس جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں ہے چیک اینڈ وہاں بیلنس. چیک اینڈ بیلنس جیسے ڈسٹرکٹ جس ٹائم ہوتی تھی ڈسٹرکٹ, اس کے بعد فرسٹ کلاس کیا آتا تھا, وہاں چیک اینڈ بیلنس, کیسے رنز ہو رہے ہیں, کیسے وکٹس لیے جا رہے ہیں. میں سب سے پہلا چیک اینڈ بیلنس, آپ تو پھر ڈسٹرکٹ پہ چلے گئے نا, میں بات کر رہا ہوں انڈر 13 اینڈ انڈر 16, میں یہ بات کر رہا یہ ہوں. نیچے بھی یہی ہے نا, سر وہیں پر ہی تو سارا مائنس ہو جاتا ہے. آپ کا ڈسٹرکٹ کھیلنے کے بعد تو فرسٹ کلاس کھیل جاتا ہے نا, اتنا ہم سر وہ تو وہیں سے جو مین تھا وہ تو فلٹر ہو گیا نا وہیں. میں یہی تو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں کتنے فرسٹ کلاس پلیئر ایک سال میں کھیلتے تھے, ذرا بتائیے. 40 لڑکا کھیلتا ہے جب ہو رہا تھا, 40-50 ڈیبیو کر رہا ہے, ماشاءاللہ. مڈل آرڈر ابھی بھی نکل رہا, 40 لڑکا جو ہے وہ ڈیبیو کر رہا ہے, اور کوئی مڈل آرڈر جہاں پر 2 T20 میچوں میں 40 رن کی اننگ کی وجہ سے ODI کی کیپ مل جائے, نیشنل کیپ, آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کی بات کر رہے ہیں. صادق بھائی, ساجد بھائی, سید بھائی جو فیصلہ کیا گیا ہے, رمیز راجہ صاحب یہ وجہ بتاتے ہیں کہ میتھیو ہیڈن کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ وہاں کی کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں. آپ نے میرا وہ جواب نہیں دیا تھا ساجد بھائی. ایز اے بیٹسمین انگلینڈ کی کنڈیشن میں کھیل کے آ رہے ہیں رضوان, شان مسعود, اظہر علی, اور وہ ڈائریکٹلی چلے جائیں گے سری لنکا کی کنڈیشن میں. ایک جانب وہ سیم اور سوئنگ کنڈیشن کھیل کے آ رہے ہیں, ایک جانب بالکل ٹرننگ پچز, سلو پچز پہ جائیں گے. فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. آج سری لنکا کی آپ بات کر رہے ہیں, سری لنکا میں زمین آسمان کا فرق ہے. سری لنکا کی ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا کوالٹی نہیں ہے. جس طرح لابی کی بات کی, لابی کے تحت رضوان, اظہر علی بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا رک کے دکھاتا, میں مان جاتا ہے کرکٹ بورڈ اگر ان کو رکو بلا کے ڈنکے کی چوٹ پہ بلاتے آ جاتے ہیں, مگر کیونکہ ان کو چھیڑا نہیں گیا, اسٹرانگ ہے, لابی کے تحت اسٹرانگ ہے. ایک 97 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہے, 6000 سے زیادہ رن بنا چکا ہے اظہر علی اور رضوان, جو یقینی طور پر ایک لابی کے ہیڈ کرتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں کھلاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں نہیں کھلاتے, تو ان کو بھی کچھ چھیڑا نہیں جا رہا. مگر آپ کی بات میں وزن ہے, پاکستان ورسز سری لنکا, عروج ہوگا سری لنکا کا, اس میں راج کریں گے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ میچ جیتنا ہے. تو میری اپنی ناقص رائے میں تو سرفراز کو کھلانا چاہیے, رضوان کو نہیں کھلانا چاہیے, کیونکہ سرفراز کی نیوزی لینڈ میں آؤٹسٹینڈنگ ٹارگیٹ تھی اگر سری لنکا سینچری بنائی ہے ٹیسٹ میچ میں, اور ارلی اسپنر کو بہت بہتر کھیلتے ہیں رضوان کے مقابلے. ٹیسٹ میچ ایک کوالٹی کرکٹ کھیلی جاتی ہے, تو میری ناقص رائے یہ کہتی ہے. اور نواز کے آنے سے اور یاسر شاہ یقینی طور پر عبد القادر اگر جو بریک کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم بہت امپورٹنٹ ہوگی. مگر وہی بات ہے جو آپ کی بات میں وزن ہے, ایک لابی ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کر رہی ہے, جس کے تحت جس کو چاہتے ہیں, جسے آپ موین خان کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, 20 گھنٹے کی فلائٹ کر کے پہنچا ہے. اس کیمپ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی جس کیمپ کے لیے آپ نے بلایا, کیونکہ حالت پاکستان میں خراب ہو گئے تو کیمپ بھی نہیں لگا. مگر حالانکہ اس وقت کوئی کرکٹ نہیں تھی اعظم کی کوئی کرکٹ نہیں تھی, لیکن آپ نے بلا لیا تھا. میں تھوڑی سی بات بالکل دیکھیں نا, زیادتی ہے. دیکھیں یہی تو میرا کہنے کا مقصد ہے, یہ چیز غلط ہے. جو چیز غلط ہے, ہماری کسی سے لڑائی تھوڑی, ہم بات کر رہے ہیں جو غلط ہے. توصیف صاحب بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے ساجد خان جو آف اسپنر تھا, آپ مجھے یہ کہاں گیا؟ صرف اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنا اس کو بنانے کی کوشش کی. آپ کا یاسر شاہ انفٹ تھا تو کھلا رہے تھے ساجد بھائی, یاسر شاہ انفٹ تھا,
ابھی ہم یہی بات کی تھی کہ آپ کے پاس کوالٹی اسپنر نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے آف اسپنر لیگ اسپنر ڈفرنٹ ہے. یاسر شاہ رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے اور ساجد آف اسپنر ہے, نواز لیفٹ آرم اسپنر ہے. جیسے پاس میں عبد القادر صاحب رائٹ آرم اسپنر, اقبال قاسم صاحب اور توصیف رضا یہ کوالٹی تھے. یہ اس کوالٹی کے پلیئر بالر نہیں ہے سوائے یاسر شاہ کے. بالکل ساجد آپ کا پوائنٹ ہے, آپ کچھ کہہ رہے تھے دوسری بھائی. میں ایک بات کہہ رہا تھا, وہ جو ہیڈن اور اس کی باتیں کر رہا, دیکھیں وہ اپنی جگہ جو ہے ایک جو ذہن میں آتی ہے نا وہ ہے ٹھیک ہے, ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہیں. ہیڈن کیا کرے گا, ہیڈن یہی بتائے گا وہاں جا کے کہ کس طرح ان کی ویکنیسز, ان کی چیزوں کو دیکھا. لیکن انہی میتھیو ہیڈن کو آپ نے لاسٹ ورلڈ T20 میں بھی تو بیٹنگ کنسلٹنٹ رکھا تھا, وہ تو دبئی میں ہو رہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اب ان کی اپنی تھنکنگ یہ ہے کیونکہ ہم باہر تو ٹور کر ہی نہیں رہے نا. وہ اس ٹائپ کا پلیئر تھا جو اٹیکنگ پلیئر تھا. ہمارا جو تھا, ہمارا آپ ریشو دیکھ لو اٹھا کے, دنیا سے سب سے بکواس تھا کہ ہم جو ہے سب سے سرکل میں بھی اتنے کم رن بناتے تھے, دوسری ٹیم میں بناتی. تو ایک ایسے پلیئر کو لے کے آئے جو کہ دنیا میں اٹیکنگ کرکٹ کھیلتا تھا. ہیڈن کی جو ہم بات کر رہے تھے, ان کا جو میرے اپنے خیال سے یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں جائے گا, وہاں بتائے گا چیزوں کو, اور میں اس میں برائی نہیں سمجھتا. بالکل انہوں نے رمیز راجہ صاحب نے ویکنیسز کو بھی دیکھیں, پارٹ ٹائم کوچز کی بات کی. رمیز راجہ صاحب نے کہا کہ میں پارٹ ٹائم کوچز رکھنا چاہتا ہوں, اگر ٹیم سری لنکا جا رہی ہے اور مجھے مرلی دھرن اور واس کی خدمات ملتی ہے تو میں یوز کروں گا. ایگری, اور میں نے اپنے کوچز کو نہیں چھیڑا. یوسف جا رہے ہیں ایز اے کوچ, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے, بٹ میں اس بات پہ ٹھیک ہے جو جہاں کا ہے نا اس یار ہر چیز تو ہم نے کر کے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ورلڈ T20 میں پھر میتھیو ہیڈن کو دبئی کی کنڈیشن میں کیوں رکھا تھا؟ اس لیے رکھا تھا کہ IPL ہو رہا تھا اور انہیں وہاں کی کنڈیشن کا پتا تھا, اس وقت میچز IPL کے دبئی میں ہو رہے تھے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, بٹ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ وہ ہے اٹیکنگ پلیئر. آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے کس طرح کی کرکٹ کھیلتا ہے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی کرکٹ تھوڑی کھیلنی پڑے گی کہ ہمیں دنیا میں ہم پیچھے ہیں. اصل تو مائنڈ سیٹ ہی تو بدلنا ہے. تو مائنڈ سیٹ ہمارا پلیئر جب تک نہیں سمجھے گا تو مائنڈ سیٹ کہاں سے بدلے گا؟ مائنڈ سیٹ میں پلیئر انسیکیور بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایسا نہیں ہے انسیکیور. کیا انسیکیور پلیئر انسیکیور ہے؟ کہاں سے انسیکیور ہے پلیئر؟ اگلے دن چینج ہو جائے گا تو یہ فکر نہیں ہے اسے. کون سا چینج ہو رہا ہے؟ ہم تو 12 سال سے دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں چینج. وہی گھوم کے وہ آ جاتے ہیں, وہی گھوم کے پھر آ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا شعیب ملک اور وہ آئیں گے نا ورلڈ T20 میں پھر آ سکتے ہیں. جب آپ ہے تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہیں جانا پڑے گا آپ کو گھوم کر کے. کیا کریں گے؟ تو مطلب چلو اللہ کرے اچھا ہی ہو جائے, بٹ کنٹری کے لیے سوچیں ساری چیزیں. یہ ڈومیسٹک نیچے لیول پہ جو ہے نا اس کو نیچے بہت اٹاک پٹاک کرنا پڑے گا, ورنہ بہت مشکل ہوگی. اٹاک پٹاک ایسا تھوڑی کہ یار ایک پولیس والا ساتھ لے کے پھرتا رہے, یا سیکیور ہی نہیں ہے کوئی کوچ یا کچھ نہیں ہے, تو فائدہ کیا ایسے کرنا. توصیف احمد صاحب جس وقت سلیکٹر تھے, پاورفل سلیکٹر تھے, اور وہ سلیکشن کمیٹی بھی بہت تگڑی تھی انضمام الحق صاحب کی سربراہی میں. اس وقت پاکستان کے پاس کوئی آف اسپنر نہیں تھا, کوئی ساجد خان بھی نہیں آئے تھے. اس وقت ڈومیسٹک کرکٹ میں, فرسٹ کلاس کرکٹ میں توصیف بھائی کے بیٹے ولید نے بڑی ہلچل مچائی ہوئی تھی. ایز اے بیٹسمین, ایز اے بالر, آف اسپنر بہت پرفارم کیا ہوا تھا, لیکن انہوں نے ولید کو شامل نہیں کیا تھا. جس وقت یہ آل پاورفل سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے, اس وقت بھی جب ضرورت تھی آف اسپنر کی, اس وقت بھی سلیکٹ نہیں کیا. میں ڈر گیا تھا, میں ڈر گیا. آپ ڈر گئے تھے؟ میں ڈر گیا تھا. لوگ ڈرتے نہیں, میں ڈر گیا تھا. میں نے کہا یار ابھی اس پہ ہو رہی ہے انضمام کے, اس پہ اس پہ حالانکہ میں نے کہا تھا جی میں جو ہے نا تھوڑا سا پریشر تیرے اوپر سے کم کر رہا ہوں اپنے بچے کو لا کے, مجھ پہ لوگ شروع ہو جائیں تو اچھا نہیں. وہ اپنی جگہ, بٹ میں یہ نہیں کہتا میرا ہو یا کسی کا بھی ہو, اگر آپ کے لیے بہتر ہے. میں ساجد خان کی ٹیکنک اور ٹیکنیکل چیزوں پہ بات کرتا ہوں. یہ ٹائم اس کو ڈراپ کرنے والا تو کہیں سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کس نے ڈراپ کر دیا؟ بس صحیح ہے, یاسر شاہ آ گئے تھے تو انہوں نے کہا یاسر شاہ کا اور نسیم بھائی اس کا کیا میل ہے یار؟ آپ مجھے پتا, وہ آف اسپنر ہے, وہ لیگ اسپنر ہے. چلو آپ یہ کہتے کہ کوئی گوگلی کرنے والا ہو تو چلو لیفٹ. دیکھیے آف اسپنر کا ایک ڈفرنٹ وہ ہوتا ہے نا. اب وہ ٹرننگ پچ پہ وہاں آؤٹ کیے تھے اس نے, یہاں ایک آدمی کا قصور تھوڑی ہے جو اس کی پرفارمنس نہیں ہوئی. وہ خود کا بھی قصور ہے کہ وہ ایک رکھ کے اور بس لگے ہوئے ہیں کہ ارے بھائی صاحب جب تک پریشر آپ نہیں ڈالیں گے تو. یہ خیر لمبی کہانی ہے, بس کہانی بھی ختم ہو رہی ہے پروگرام کی. ساجد بھائی ہیڈن کو رکھنا صحیح ہے فیصلہ؟
देखिए वो उसकी विंडो खाली थी, आईपीएल में वो कमेंट्री नहीं कर सकता, उसने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। मगर आप बिल्कुल सही फैसला है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। 92 बजे इस तरह गए थे, एक महीने पहले भेज देना इनको और अब बहुत ही अच्छी तैयारी कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन साहब ने ये फैसला तो बहुत पहले सोचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बैंक से कांटेक्ट किया, वो पैसे वो दे रहे थे, यकीनी तो ये साजिद भाई टाइम खत्म हो गया। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद खान साहब थैंक यू वेरी मच, तौसीफ अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रॉप इन पिचेस की भी बात रह गई। रमीज राजा साहब ने ड्रॉप इन पिचेस के लिए आरिफ हबीब साहब और समद हबीब साहब से कॉन्ट्रैक्ट किया था और तकरीबन कोई 34 करोड़ रुपया या 32 करोड़ रुपया दिया था उस वक्त आरिफ हबीब साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा साहब ने कहा कि उस ड्रॉप इन पिच को ऑस्ट्रेलिया से लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट 1 अरब रुपए की पड़ रही है, तो ये इसलिए मुश्किल लग रहा है। तो फिर वो पैसा कहाँ पर है और ड्रॉप इन पिचेस का क्या होगा? इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचा होगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।